والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شروع کرتا ہوں پروردگار کے نام سے جو رحمان ہے نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو رحمان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، یوم جزا یوم الحساب کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، وہ راہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ایسی راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما جن پر تیرا غضب ہوا، اور راستے سے اور حق کے راستے سے ہٹ گئے. اے اللہ اس راستے سے ہم پر مانگتے ہیں. عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرت مولانا فخر الدین صاحب کے کلمات سے مستفید ہو رہے تھے، اور ابھی مفتی راشد صاحب کا بھی خطاب ہوگا، چند شعراء بھی ہیں. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں یہاں پر کہ زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، کیونکہ یہ جلسہ سیرت النبی، یہ جلسہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے منسوب ہے. اور وہ جلسہ جس جلسے کو سننے کے بعد ہم اس طرح سو جائیں کہ فجر کی نماز کا بھی اتا پتہ نہ ہو، ظاہر ہے ایسے جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں. اگر کوئی جلسے کی وجہ سے ہماری نماز متاثر ہو جائے اور نماز چھوٹ جائے تو ظاہر ہے میں یہ کہنے دیجئے کہ وہ جلسہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک فتنہ ہے. تو اس لیے آپ پہلے کوشش یہ کیجیے کہ آپ یہاں جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں تو جلسہ کا جو مقصد ہے اس مقصد کو مد نظر رکھے، اس کو سامنے رکھے کہ جلسے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں اتاریں. اور عموماً یہ ایسا ہوتا ہے کہ جلسہ سننے کے بعد ہم اس طرح سو جاتے ہیں کہ صبح 9-10 بجے اٹھتے ہیں. ایسا اگر ہے تو میرے عزیز ساتھیوں یہ جلسہ نہیں ہے، یہ ایک طرح کا وبال ہے، یہاں بیٹھنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا. اس لیے یہ پہلے طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فجر کی نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے؟ ہاں تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اگر یہ نیت ہے تو یہاں آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا یہ باعث ثواب ہے، اور آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا. اور پھر وہ یہ محفل ہو جائے گی جس محفل کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسی محفلوں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک ایک اللہ ہے، ہمیں سب کو معلوم ہے. اور یہ ہمیں یہ مرکبیات معلوم ہو گئی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان بننے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جن میں اگر ذرہ برابر بھی شک ہو، ذرہ برابر بھی قدم ہمارے لرزہ ہونے لگے تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اور اسی لوگوں کو بنیادی چیز جس سے لوگ مسلمان ہو جائیں، انہی چیزوں کے لیے اور پھر آگے کی تعلیم دینے کے لیے جتنے انبیاء کرام آئے، اور پھر آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تاکہ لوگوں کے عقائد صحیح ہوں. کیونکہ عقائد اگر صحیح نہیں ہوں گے، ہماری بنیادی چیز صحیح نہیں ہوگی تو اعمال کیسے صحیح ہوں گے؟ اعمال کتنے ہی خوبصورت ہوں
لیکن بنیادی چیز اگر کمزور ہے تو یاد رکھیے وہ عمل کتنے ہی زیادہ ہوں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ بنیاد رکھے بہت ہی کمزور گھر کی بنیاد رکھے اور عالی شان اس پر محل تیار کرے تو یاد ہے کہ مکان تو عالی شان ہے لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ کمزور ہے۔ اس کمزور ہونے کی وجہ سے مکان کتنا ہی عالی شان ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، بنیاد کمزور ہے، لہذا اس خوبصورت اور عالیشان مکان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ کبھی نہ کبھی دھام سے گر جائے گا۔ اسی طرح اگر ہماری بنیادی چیز درست نہیں ہے تو ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہمارا ہر وہ نیک عمل جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اگر بنیاد ہی غلط ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اپنی بنیاد کو درست کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بنیادی چیز میں تو بہت ساری چیز آتی ہے لیکن اس میں سے 3 چیز میں ذکر کروں گا، اس کے بعد اپنی بات مکمل کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بنیادی چیز جسے کہتے ہیں اس کو عقائد کہتے ہیں، اس میں 3 چیز بہت ہی اہم ہے۔ اگر اس میں ہمارے قدم پھسل گئے، اس میں ذرہ برابر ہم نے شک کا اظہار کیا تو ظاہر ہے بہت خطرناک چیز ہوگی۔ نمبر 1 یہ ہے توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 آخرت۔ یہ وہ 3 چیز ہیں جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ اگر ان میں سے ذرہ برابر بھی شک ہوا تو ہمارا اسلام، ہم دار اسلام سے نکل جائیں گے اور ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، پہلی چیز توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ، ایک ایشور کو ماننا، اس کو مالک ماننا، اور پھر یہ سمجھنا کہ اگر کسی کے سامنے سجدہ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے سجدہ کیا جا سکتا ہے، کسی کے ایک نام پر قربانی کی جا سکتی ہے، کسی کے لیے اب روزہ رکھا جاتا ہے تو صرف ایک اللہ کے لیے ہے، وہی ہے وہ اللہ، وہی ہے وہ خالق، وہی ہے وہ مالک جس کے سامنے ہمارا یہ ماتھا ٹکے گا، جس کے سامنے ہم جھکیں گے، جس کے نام پر ہم قربانی کریں گے۔ باقی اس کے علاوہ کسی کے نام کے سامنے نہ ہم جھکیں گے، نہ ہم سجدہ کریں گے، نہ کسی کے سامنے ہم بھیک مانگیں گے۔ یہ بنیادی چیز ہے اور اسی وجہ سے فرمایا گیا اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگر کوئی چاہے، پوری دنیا اگر چاہ جائے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، لیکن اللہ آپ کو عزت دینا چاہتا ہے تو آپ کو عزت مل کے رہے گی۔ اگر اللہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پوری دنیا پوری طاقت لگا دے لیکن آپ کو عزت نہیں مل سکتی ہے اسی کے ہاتھ۔ یہ چیز ذہن ہونی چاہیے۔ بہت سے ہمارے گاؤں میں، بہت چھوٹے گاؤں میں یا جہاں پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے اور لڑکے نہیں ہوتے تو لوگ تو قبروں پر چلے جاتے ہیں بابا سے مانگنے کے لیے، فلاں پیر صاحب سے مانگنے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ اس بیس پر کہ ہم نے شادی کی، لڑکے نہیں ہو رہے ہیں، عورتوں پر مختلف قسم کے الزام لگا دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ چیز غلط ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے دھو دے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کرنے والے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس پر بہت ظلم ہوتا ہے عورتوں پر۔ ہم اپنی طاقت جو ہے، جو استعمال جہاں کرنے چاہیے وہاں نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا گھر کے باہر تو کہیں کچھ چلتا نہیں ہے، کہیں ہم طاقت دکھا نہیں سکتے تو خامخواہ گھر میں دکھاتے ہیں۔ پھر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ فرمایا اے مسلمانوں،
یاد رکھو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، آسمان اور زمین کی ملکیت وہی حاکم ہے، وہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانٹ بنا دیتا ہے۔ تم پر یہ نہیں ہے کہ تم کسی پر الزام لگاؤ، یہ نہیں ہے کہ کسی کا بیماری کا الزام لگاؤ، ہرگز نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے یہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے۔ اور جب یہ ہو یا جب ہوگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ہم نے ابھی سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، روزانہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کی اسباب متعین کر دیے ہیں، مثلا اگر ہمیں کھانا ہے تو اللہ رب العزت نے کہا کماؤ پھر کھا لینا، تو ہم کمانے کے لیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا جب انسان کوشش کرے گا اور ہم پر توکل کرے گا، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ اب کوئی انسان کہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مانگنے نہیں جائیں گے، اللہ دے رہا، اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں دے گا۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کوشش کرو، کام کرو، پھر اس کے بعد کام کرنے کے بعد اب اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ جو کچھ ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر لیا، اب تو ہی ہے، تیرے پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ وہ نتائج آپ کے سامنے لاتا ہے۔ تو لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ کو ایک مانیں، پھر قبروں پر نہ جائیں، ہم وہاں سجدہ نہ کریں، ہم وہاں چادر نہ چڑھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سب سے بڑا ہے، لہذا سجدہ اسی کو ہوگا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگا، اسی سے ہم مدد طلب کریں گے۔ ہمیں ضرورت ہوگی بیٹے کی، ہمیں ضرورت ہوگی کسی بھی چیز کی، کسی بھی پریشانی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ ہم کسی بابا کے پاس نہیں جائیں گے، ہم کسی پیر کے پاس نہیں جائیں گے، ہم کسی قبر کے پاس نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ مجھے بلاؤ، ہم تمہارے قریب ہیں۔ تو لہذا میرے عزیز ساتھیوں یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمیں کچھ بھی کرنا ہے، ہمیں اللہ کو ایک ماننا ہے، یہ ہے توحید کا مطلب۔ اور دوسری چیز ہے رسالت۔ رسالت کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے وہ سب اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کے لیے اور دین کی صحیح تعلیمات دینے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر جزیرۃ العرب میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم پر پہنچائی ہیں ان تعلیمات کو صحابہ کرام کی مقدس جماعت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے فارغ یافتہ تھے، تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے پوری دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پہنچایا۔ لہذا ہم یہ سمجھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہوگا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں ذرہ برابر شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی نے شک بھی کر لیا قرآن پر یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تو میرے عزیز ساتھیوں اس کا جو ایمان ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سچا سمجھنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں اتارنا، یہ دو چیز ہوئی۔ نمبر 1 ہے توحید اور نمبر 2 پر ہے رسالت۔
کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ان سب کو برحق ماننا، ان کی تعلیمات کو برحق ماننا، یہ چیز ہے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، پروگرام ہو رہے ہیں، یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے، یہ بھی ایک محبت ہے، محبت کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اس پر بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ تیسری اور آخری چیز ہے آخرت، یعنی دنیا یہ دار العمل ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ انسان جو کام کرے گا یہاں اس کے مطابق اس کو آخرت میں اجر دیا جائے گا۔ اگر وہ نیک کام کرے گا تو اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا، اگر برا کام کرے گا تو اس برے کے مطابق اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر چیز کا حساب ہوگا، وہاں تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ یہ جب ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رہے گی کہ ہمیں کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ہمیں کسی کے سامنے ہر چیز کا جواب دینا ہے، تو ظاہر ہے جب یہ چیز ہمارے ذہن و دماغ میں ہوگی تو پھر ہمارے اندر اللہ کا خوف بھی ہوگا اور ہم اس خوف کی وجہ سے شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تین چیز ہیں تو بنیاد ہے، اور بھی بہت ساری چیز ہیں، تین چیز ہے جو بنیاد ہے، ایک توحید، ایک رسالت اور آخرت۔ یہ تین چیزوں پر ہم اس کو سیکھیں، علماء کرام سے سیکھیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں نہیں ملیں گی، بلکہ یہ چیز مکتب میں اور چھوٹے چھوٹے مدرسے میں ہمیں سیکھنے کی مل جائے گی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مکاتب، چھوٹے چھوٹے مدارس ہر گاؤں میں قائم کریں۔ اگر آپ کے گاؤں میں مکتب قائم ہے تو بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا نوجوان جو تعلیم یافتہ بھی ہے اور بڑی ڈگری کا حامل بھی ہے اور بھی پڑھائی پر آگے بڑھ رہا ہے، لیکن دین کی بنیادی چیز کو معلوم نہیں ہوتی، جو ہم نے ابھی بتایا اس سے بھی باخبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ذرا برابر کچھ نہیں جانتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے جو مکتب ہوتے ہیں، یہ جو چھوٹے مدارس ہوتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ وہ مکاتب ہیں، یہ وہ مدارس ہیں جن کی وجہ سے ان بچوں کے ایمان کو یہ چیز مضبوط کرتے ہیں، پھر آگے چل کر یہ کہیں بھی جائیں یہ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس ہندوستان میں جب انگریزوں کا غلبہ تھا اور ایک طرف مسلمان مرتد ہو رہے تھے یا کم از کم اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو رہے تھے، ان کا نام تو تھا عبدالستار، ان کا نام تو مسلمان تھا، لیکن دینی تعلیم سے بالکل نہ بلد تھے، بالکل نہ واقف تھے۔ اس وقت کا مجاہد حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک فکر اور ایک سوچ کر انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں پورے ہندوستان میں چھوٹے مدارس کا، مکاتب کا ایک جال بچھا دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ ان مکاتب، ان مدارس کے ذریعے مسلمان اپنے بچوں کو یہاں لائیں، دین کی بنیادی باتیں سیکھیں، کیونکہ اگر یہ دین کی بنیادی باتیں نہیں سیکھیں گے تو یہ ڈاکٹر بن جائے گا، یہ انجینئر بن جائے گا، لیکن آگے چل کر یا کم از کم اس کی جو آنے والی جو نسل ہے وہ دین پر قائم رہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے کوشش کیجئے، حضرت مولانا تشریف لے آئے، میں مناسب سمجھتا ہوں میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنی بات ختم کر دوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں جو بھی مکتب ہے اسے ہم مضبوط کریں اور ایک باصلاحیت عالم کو یہاں لائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے ان بچوں کو دین کی بنیادی باتیں بتائیں، تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ دین پر قائم رہے۔ آپ کا اگر تعاون ہوگا، آپ کا اگر ساتھ ہوگا تو یہی مکاتب آپ کی تعاون سے، آپ کی مدد سے چلتے رہیں گے، لیکن اگر آپ نے ہاتھ ہٹا لیا تو پھر اس کی کوئی سرکاری امداد تو ہے نہیں، ظاہر ہے وہ بند ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو ان مکاتب سے جوڑیے، دین کی بنیادی بات ضرور سکھائیے۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں، کالج
ममालिक में भेज रहे हैं, बिल्कुल भेजिए। जरूरत है, आज की जरूरत है कि बच्चे असली तालीम में महारत पैदा करें, आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले ये चीज ज़हनो दिमाग में बिठा ले कि ये बच्चा जब तक दीन की बुनियादी चीजें नहीं सीख लेगा, जब तक दीन की बुनियादी मालूमात इसे हासिल नहीं हो जाएगी, तब तक हम इसे असली उलूम हासिल करने के लिए बाहर नहीं भेजेंगे। क्योंकि जो नताइज आ रहे हैं आज के दौर में, जो इब्तिदात की जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, उससे नतीजा यही निकल रहा है कि उनके वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में तो दाखिला कराया, लेकिन दीन की फिक्र नहीं की, दीन की बुनियादी बातें वो सीख लें इसकी फिक्र नहीं की। नतीजा यह हुआ कि उनकी औलादें और फिर न जाने कैसे कैसे हालात में आए और वो मुर्तद हो गए। इसलिए इसकी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा सुनने की तौफीक अता फरमाए और इन मकातिब की, इन मदारिस की का ताउन करने की और इसमें हर तरह की ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।